اور کہ ازواج کا فلسفہ قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ زوجہ شوہر سے سکون حاصل کرے اور شوہر زوجہ کے ذریعے سکون حاصل کرے. وہ اس کے ذریعے مطمئن ہو, یہ اس کے ذریعے مطمئن ہو, یہ اس سے محبت کرے, وہ اس سے محبت کرے, یہ اس کے لیے رحمت بن کے رہے اور شوہر اس کے لیے رحمت بن کے رہے. یہ ہے فلسفہ اسلام میں ازدواج کا. لیکن آج جو ہمارے ہاں رسم و رواج سے ازدواج ہو رہے ہیں وہ زحمت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتے. 8 دن نہیں گزرتے کہ لڑائیاں شروع. تو قرآن تو کہہ رہا ہم نے فلسفہ رکھا ازواج کے درمیان کہ ان میں محبت ہو, وہ رحمت کا ذریعہ ہو ایک دوسرے کے لیے, انہیں ایک دوسرے سے اطمینان ملے, ایک دوسرے سے سکون ملے, ہے نا. تو اسی لیے ہے نا ہم شادی کرتے کیوں ہیں؟ سکون کے لیے نا. اچھا بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی کہ عورت کرتی ہی کیا ہے گھر میں, سب کچھ تو میں کرتا ہوں, پسینہ میں بہاتا ہوں, محنت میں کرتا ہوں, مزدوری میں کرتا ہوں, ہے نا, ہارڈ ورک میں کرتا ہوں, سخت کام میں کرتا ہوں. یہی ہے نا. عورت کیا کرتی جی؟ وہ تو گھر میں بیٹھی. اچھا ایک دن ایسا کرو تم عورت کو آفس بھیج دو اور تم گھر میں رہ جاؤ, ہیں اے سی میں بیٹھے ہو کرسی پہ, گاڑی اے سی ہے نا, غور کیجیے گا ذرا بھائی, گاڑی اے سی ہے نا آپ کے پاس, گاڑی اے سی, آفس ہو اے سی, صحیح ہے. اور جب گھر آئے تو گھر کا کمرہ اے سی. لیکن اس عورت سے پوچھو جو صبح سے ناشتے کے وقت سے کھڑی ہوتی ہے اور جو ہے وہ اس کچن میں کہ جہاں جو ہے وہ گرمی ہی گرمی, گرمیوں میں بھی گرمی, صحیح ہے نا, تو وہاں کھڑے ہو کر کے ابھی ناشتہ تیار ہوا تھا, بچوں کے ناشتے کی فکر آ گئی, اس کے بعد جو ہے پھر وہ کھانے کی فکر, پھر دوپہر کا کھانا, پھر شام کا کھانا, پھر برتنوں کا دھونا, پھر بچوں کو نہلانا, پھر اسے کپڑے پہنانا. اب ذرا یہاں کھڑے ہو کے دیکھو کہ تم کیا کرتے ہو اور وہ کیا کرتی ہے. اور کیجیے گا ذرا, تم کیا کرتے ہو اور وہ کیا کرتی ہے. بہت آسان ہے کسی کے لیے کہنا کہ وہ کرتے ہی کیا ہے, صحیح ہے, وہ کرتی کیا ہے. اس کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ گھر کی 4 دیواری میں رہ کر کے تمہاری نسل کو پروان چڑھا رہی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد جی. کتنا ہی امیر آدمی ہو, غور کیجیے گا, کتنا ہی امیر آدمی ہو, صحیح ہے نا, خوب پیسے ہو, دولت ہو آپ کے پاس, اگر وقت پہ دوپہر کو یا شام کو جب دفتر سے آؤ تھکے ہوئے, صحیح ہے نا, اگر اس وقت کھانا نہ ملے تو آپ کیا کیجئے گا؟ ایسا لگے گا کہ بھائی میری زندگی سے بدتر کسی کی زندگی نہیں ہو سکتی, ہے نا. تو اس کا شکریہ بھی ادا کیجئے کبھی جس نے یہ سب کچھ کیا آپ کے لیے. اور آپ پھر بھی سمجھتے ہیں وہ کیا کرتی. بھائی وہ شریک حیات ہے آپ کی, اور اولاد کے لیے تو اس نے وہ کیا کہ جو کوئی کر نہیں سکتا. اور کیجئے ذرا, اولاد کے لیے تو اس نے وہ کیا جو کوئی کر نہیں سکتا. سمجھے نا, کوئی کر سکتا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں جلدی ختم کر رہا ہوں مجلس کو. آپ سے اگر کوئی کہہ دے کہ یہ 100 گرام وزن, 100 گرام, بہت بڑی بات نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے, 10-20 کلو کی بات نہیں کر رہا, صحیح ہے, 100 گرام وزن, یہ 100 گرام کے سامان ہے جناب, 2 مہینے اپنے ساتھ رکھ لیجیے. کتنا ٹائم مشکل ہے مرد کے لیے جی؟ کوئی مشکل نہیں ہے, 2 مہینے ساتھ رکھ لیجیے آپ اپنے. رکھ سکیں گے؟ میں غور کیجئے ذرا, آپ رکھ سکیں گے وہ 2 مہینے ساتھ آپ ہیں؟ تمباکو کی پڑیا اپنے شوق میں رکھتے ہیں آپ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے. مجھے معلوم ہے لوگوں کے ذہن ادھر بھی جائیں گے, بیڑی کا بنڈل, سگریٹ اور یہ اور وہ شوق میں رکھتے ہیں آپ, کسی کے حکم سے نہیں رکھتے. غور فرما رہے ہیں, کسی کے حکم سے نہیں رکھتے آپ, وہ شوق میں رکھتے ہیں. تو شوق میں تو 10 کلو بھی اٹھا لیں گے آپ, لیکن جب حکم آ جائے تو 100 گرام بھی جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا کہ اسے ساتھ رکھنا ہے. تو عزیزان گرامی, مرد ہو کے 100 گرام وزن 2 مہینے ساتھ نہیں رکھ سکتا نا. زحمت محسوس کرنے لگے گا, ناگواری محسوس کرنے لگے گا, اپنے لیے اسے عذاب سمجھے گا کہ یہ کیسا حکم دے دیا میرے لیے. لیکن وہ ماں کہ جس دن سے نطفہ اس کے شکم میں آیا تھے نا, جیسے جیسے اس کا وزن بڑھتا چلا گیا ویسے ویسے اس کی محبتیں بڑھتی چلی گئیں. ہونا تو یوں چاہیے تھا, جب اس کا وزن بڑھتا تو اس کی نفرتیں بڑھتی. غور کیجیے گا, جب اس کا وزن بڑھتا تو اس کی نفرتیں بڑھتی. کیوں؟ ساری تکلیفیں اس کی وجہ سے آ رہی ہیں. اور ایک مرحلہ ایسا آتا, نہ اٹھ پاتی ہے نہ بیٹھ پاتی ہے, لیکن اپنے سے زیادہ اس کی محبت اس کے دل میں ہے. غور کیجیے, صلوات پڑھیں محمد والے محمد جی. لیکن خود سے زیادہ اس سے محبت کرتی.
آپ کسی ماں سے پوچھو جس کو ولادت ہو رہی ہو، اس سے پوچھو، ڈاکٹر نے کہہ دیا ایک بچ سکتا ہے، ان دونوں میں سے یا ماں بچائی جا سکتی ہے ہمارے ذریعے یا بچہ بچایا جا سکتا۔ آپ بتائیے شوہر کیا جواب دے گا؟ بتائیے مجھے شوہر کا جواب کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، آپ بول ہی نہیں رہے کیونکہ سب شوہر ہیں نا ماشاءاللہ سے، صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ شوہر کا جواب کیا ہوگا ڈاکٹر سے؟ شوہر یہ کہے گا ماں کو بچا لو، یہی کہے گا نا۔ اچھا وہی بات ماں سے پوچھو، اور کیجیے گا ذرا، وہی بات ماں سے پوچھے ڈاکٹر، بیوی آپ کو بچا سکتے ہیں یا آپ کے بچے، وہ کہے گی مجھے چھوڑو میرے بچے کو بچا لو۔ غور کیجیے ذرا عزیزو، یہ ہے ماں کہ جو خود موت کی آغوش میں جاتی ہے پھر بھی تمنا رکھتی بیٹا صحیح و سالم رہے۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔ پھر بھی تمنا ہے اس کہ بیٹا صحیح و سالم رہے، اولاد صحیح و سالم رہے، یہ زندہ رہے، یہ ہے ماں۔ میں کہتا ہوں آج کی مجلس سے اگر اس جملے سے کوئی ایک نوجوان اپنی ماں کا احترام لے کے اٹھ جائے، اپنی ماں کے لیے احترام لے کے اٹھ جائے، اپنی ماں کے لیے خدمتیں لے کر کے اٹھ جائے کہ اے ماں میں نہیں سمجھتا تھا آپ کی عظمت کیا ہے، آج کے بعد جو ہے وہ آپ کی شان میں اف بھی نہ کہوں، کیونکہ وہ جو آپ جوان ہو گئے نا، جو آپ کا سینہ چوڑا ہو گیا، جو آپ کے بازوؤں میں مچھلیاں تڑپ رہی ہیں نا، یہ قوت اور طاقت، یہ سب کس کی ہے؟ یہ اس ماں کے شیر کی وجہ سے ہے، اس باپ کی وجہ سے ہے جس نے محنتیں کر کے تمہیں خود بھوکا رہا اور تمہیں کھانا کھلایا۔ لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہی بچے جو ہیں ماں باپ کے مقابلے میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ پھر کہتے ہیں امی تم جو ہے وہ ہماری زوجہ کو یہ کہہ رہی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے زوجہ ہی ان کی امی ہیں۔ اما زوجہ کے حقوق زوجہ کو دیجئے، ماں کے حقوق ماں کو دیجئے۔ خداوند عالم نے کسی بیوی کے پیروں میں جنت نہیں رکھی، کسی کی بھی بیوی کے پیروں میں سے نا جنت نہیں رکھی، جنت ماں کے پیروں میں قرار دی سے نا۔ تو کہیں جا سکتا بیوی کے ساتھ، اگر جنت آنا تو ماں کے پیروں سے لپٹ کے آنا۔ صلاۃ پڑھے محمد والے محمد۔